انما يخشى الله من عباده العلماء۔ اسی طرح سریہ زید بن حارثہ بسوئے بخشی، حضرت زید کا ایک اور سریہ بخشی کی جانب ہوا جو وادی القرا کے پیچھے ہے۔ یہ بھی جمادی الاخری میں واقع ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن خلیفہ کلبی قیصر کے پاس گئے تھے، کیونکہ حضور نے ان کو اس جانب روانہ کیا تھا۔ قیصر نے ان کو تحائف اور قرعت دی تھی۔ واپسی میں حسمی کے مقام پر جزام قبیلے کے چند لوگوں کے ہمراہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حنید۔ وہ ان سے ملا اور اس کے ساتھ کئی غلام بھی تھے، اور اس نے ان لوگوں پر ڈاکہ ڈالا، اور ڈاکہ ڈال کر جو ان کے پاس سامان تھا وہ سارا لوٹ کر لے گیا۔ حضرت دہیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری حقیقت بیان کی۔ اس پر حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو 500 آدمیوں کے ساتھ اور دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے۔ اس طرح صبح کے وقت اس قوم پر انہوں نے طاقت کی، ان کو قتل کیا اور سختیاں کی۔ حنید اور اس کے بیٹے کو قتل کر کے 1000 بکریوں اور 100 عورتوں اور بچوں کو قابو میں کر لیا۔ ادھر قبیلہ حزام سے ایک آدمی جن کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن رفاع ہے، وہ اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئے اور اپنا ایک خط پیش کیا، جس میں انہوں نے اپنے اور اپنی قوم کے لیے لکھا کہ وہ چند رات پہلے اسلام لا چکے تھے، اور ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے، کچھ شرپسندوں نے، کچھ غلاموں نے حنید کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کی ہے، اور وہ اس سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ ان سب لوگوں کو ان کے اموال کے ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت زید نے انہیں ان کے مال واپس کر دیے۔ وفوق كل ذي علم